السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیئر اینڈ کیئر ود ڈاکٹر جاوید اقبال۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ گلے کی سوزش اور اس میں دکھن، اس کا سور تھراٹ ہونا اور اس کی وجہ سے پھر آگے بخار اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس پہ مختصر سی گفتگو کریں گے کہ کیسے اگر ہمارا گلا خراب ہو جائے، چاہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ڈسٹ کی وجہ سے ہو، کوئی کھٹی چیز کھا لینے کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ اس کی ہو، تو اس کے لیے ہم کون سی ادویات ہیں جن کو ہم فوری طور پہ استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دوستو دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر تو ٹھنڈ کی وجہ سے گلا خراب ہو رہا ہے تو اس کا سدباب کیا جائے۔ بعض لوگوں کو کھٹی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو دہی، اچار، چٹنی اور کھٹی چیزیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ان سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ بار بار گلے کی خرابی میں مبتلا نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں ادویات کی طرف۔ تو سب سے پہلی دوا جو ہماری اس سلسلے میں مستعمل ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ دوستو ایکونائٹ کی علامت یہ ہے کہ جب ٹھنڈ لگ جائے یا کسی بھی وجہ سے گلا خراب ہو تو فوری طور پہ ہمیں جو ہے ایکونائٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ زکام بھی ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، جسم میں درد ہو سکتا ہے اور شدید بے چینی اور گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ایکونائٹ بہترین نتائج دیتی ہے۔ دوسری دوائی ہماری بیلاڈونا ہے۔ بیلاڈونا کے اندر خاص علامت یہ ہے کہ گلے میں سرخی پائی جائے گی، سوزش ہوگی اور دائیں طرف اس کا عموماً درد ہوتا ہے اور یہ درد کان تک جاتا ہے۔ تیسری دوائی ہماری جو ہے دوستو وہ فائٹولیکا بیری ہے۔ فائٹولیکا بیری کے اندر بھی گلے کے اندر سرخی، سوجن پائی جاتی ہے، عموماً اس میں بھی دائیں طرف گلے کا درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خاص علامت یہ کہ اس میں چبھن بھی پائی جاتی ہے اور اس کا درد جو ہے آپ کے کان کی طرف بھی جائے گا۔ تیسری دوائی ہماری مرکسال ہے میرے دوستو۔ مرکسال جو ہے اس میں گلے میں دکھن، کچا پن پایا جاتا ہے، سانس متعفن ہوگی اس میں، یعنی بدبودار سانس ہوگی اور مسلسل نگلنے کی خواہش ہوگی، جیسے حلق میں کوئی چیز پڑی اور ہم اس کو مسلسل نگلنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ایسی صورت میں مرکسال بہترین نتائج دیتی ہے۔ تیسری دوائی ہماری جو ہے اس میں میک کارب ہے۔ دوستو میک کارب کی بڑی خاص علامت ہے اور یہ ہے کہ اس میں گلے کی دکھن، سوزش اور زخم خاص طور سے خصوصاً حیض کے دنوں میں، پیریڈز کے دنوں میں یہ زخم بنتے ہیں، اور یہ جو زخم ہیں ان میں دکھن بھی ہوگی شدید قسم کی، ظاہر ہے نگلنے میں بھی تکلیف ہوگی، اس کا بخار بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو زخم ہے عموماً بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں بنیں گے، اور جیسی پیریڈز ختم ہوں گے تو یہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی کنڈیشن ہو تو میک کارب، میگنیشیا کاربونیکم، یہ سب سے بہترین میڈیسن بنتی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو دوائی وہ لیکسیز ہے۔ دائیں طرف، عموماً اس کو ہم بائیں طرف کی دوائی کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں اس میں بھی جو ہے دکھن موو کرتی ہے، اور اس میں بھی گلے میں سوزش ہوگی، گلے میں جلن ہوگی، دکھن ہوگی، اور اسی طرح سے اس میں جو خاص علامت ہے میرے دوستو یہ ہے کہ ٹھوس چیزوں کے نگلنے سے گلے میں درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر گرم مشروبات یا مائعات کو جب ہم نگلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو نگلنا مشکل ہوگا اور گلے میں شدید تکلیف اور دکھن ہوگی۔ اگلی دوا ہماری دوستو کالی آیوڈیٹم ہے۔ کالی آیوڈیٹم پرانے گلے کے جو زخم ہوتے ہیں، جو ناسوری کیفیت بن جاتی ہے، جس میں گلے کے اندر پرانے زخم گہرے ہو چکے ہوں اور جس کی وجہ سے حلق کے ٹیشوز نرم بافتیں اور حلق کا کوا جو ہوتا ہے یہ بھی ڈیمیج ہو چکا ہو، اس کی جو ہے نا اس میں زخم بن کے خراب ہو چکا ہو، ایسے زخموں کو اور ایسے گلے کی سوزش اور دکھن کو ٹھیک کرنے کے لیے کالی آیوڈیٹم ایک لاجواب دوا ہے۔ اگلی بہت اہم دوا ہے میرے دوستو وہ دوا ہے ہیپر سلفیورکم۔ ہیپر سلف کی خاص علامت یہ ہے کہ گلے میں شدید دکھن ہوگی، اس کے ٹونسلز کے اندر عموماً پس پڑ جاتی ہے اور گلے میں پھوڑے چھوٹے چھوٹے سے بن جاتے ہیں جن میں شدید دکھن ہوتی ہے، اور ان پھوڑوں کی وجہ سے منہ سے بو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، نگلنا انتہائی دشوار ہو جائے گا، اندر کی سطح منہ پیلی ہو جائے گی یا سفیدی مائل اس کے اندر جو ہے نا پس ہوگی۔ ایسی صورت میں ہیپر سلف زبردست نتائج دیتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی دوا ہماری ہے وہ اورم ٹرائفلم ہے۔ دوستو اس کی خاص علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گویے ہوتے ہیں
جو مقرر حضرات ہوتے ہیں، بازاروں میں بولیاں لگانے والے ہوتے ہیں، یا بلند آواز سے پڑھ کر کوئی کتاب وغیرہ سنانے والے ہوتے ہیں، یا اداکار جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کے گلے کی سوزش اور دکھن کے لیے لاجواب دوا ہے میرے دوستوں۔ اس کے علاوہ بے شمار ادویات اگر ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور کم از کم آدھا پونا گھنٹہ چاہیے، کیونکہ اتنی ساری ادویات گلے کی دکھن پہ مشتمل ہیں۔ لیکن جو میجر ادویات ہیں وہ یہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض اپنی کوئی خاص علامت ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوتا اور وہ خود سے میڈیسن نہیں لے پا رہا ہوتا، تو عموماً میں ایک چھوٹا سا کمبینیشن بناتا ہوں جو میرے کلینک پہ بھی اکثر میں استعمال میں لے آتا ہوں۔ جب کوئی مریض جلدی مور کہ جی بس میرے گلے کی دکھن ہے، مجھے فوری طور پہ کوئی دوا دے دیں، ایک چھوٹا سا کمبینیشن بنا کے رکھا ہوا ہے جو گلے کی تقریباً تمام قسم کے سوزشی حالات اور اس کی دکھن، اس میں جلن، تکلیف کو اللہ کے فضل سے ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو آپ نوٹ کر لیں اس کو، تاکہ اس کو 30 طاقت کے اندر ملا کر گھر میں رکھ لیں، اور چھوٹے بڑے سب کے لیے زبردست نتائج ہیں اس دوا کے۔ اس دوا میں اس کمبینیشن میں 5 دوائیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے بیلاڈونا، دوسری فائٹولیکا، اور تیسری مرسال، چوتھی جو ہے لیکسیز، اور پانچویں جو ہے اس میں کالی آویڈیٹم ہے، اور چھٹی دوائی اس میں ہیپرسلف ہے۔ یہ 6 دوائیوں کا کمبینیشن ہے۔ آپ اس کو بنا کر گھر میں رکھ لیں، اور کسی کو بھی گلے کی دکھن، تکلیف کچھ بھی ہو، اس کے 2-3 قطرے صبح دوپہر شام دینے سے 1-2 دنوں میں انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ امید ہے میرے بھائی اور دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی، اور انشاءاللہ گھر کے اندر ٹریٹمنٹ کر لینے میں بھی آسانی دے گی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے تجربات کے ساتھ، نئی ادویات کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔